میں آ گئے ہیں تب آپ نے نظام سے ٹکر مول لی اور اس نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ بہت پیاری بات کہی ہے اکبر الہ آبادی نے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ ہمارے ہاں تحریکیں ہیں موبز کے ذریعے سے چاہتی کوئی چیز حاصل ہو جائے، خام دل، نہ ان کے دلوں میں ایمان، نہ ان کے عمل میں عمل صالح موجود، تو نتیجہ جو نکلے گا وہ پہلے سے معلوم ہے۔ صحابہ کرام مکے کے اندر خاک میں ملے، آگ میں جلے۔ یہ آپ کا ساحل قریبی ہے، یہاں پہ ریت ہوتی ہے نا، وہ ریت گیلی ہوتی ہے، اس کا آپ ایک گولا بنائیں اور شیشے پہ ماریں، شیشہ کھڑا رہے گا، وہ بکھر جائے گی ریت۔ اسی ریت کو آگ میں ڈال کر پکا لیجئے ذرا، وہ روڑا جو بنے گا وہ ماریے تو کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں؟ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ یہ ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری سٹیج حضور کے اس انقلابی عمل میں جنگ ہے، دو طرفہ جنگ۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ بدر میں 70 قرشی سردار مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ تم جنگ میں جاؤ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آج کے دور میں اس مسئلے میں خصوصی اجتہاد کی ضرورت ہے، وہ میں پھر کسی اور موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دو طرفہ جنگ کی بجائے ایک اور راستہ ہے جس کی سب سے پہلے نشاندہی کرنے والے مہاتما گاندھی تھے۔ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن۔ ہم نے تو انگریز کو کچھ نہیں کہا، ہم تمہارے کپڑا نہیں پہنیں گے تمہارا، ہم تو چرخہ کاٹیں گے، سوت کاٹیں گے، اس سے اپنی کھدر بنائیں گے، وہ پہنیں گے۔ اور کتنی بڑی چوٹ لگ گئی ان پر، کپڑوں کے انبار لگتے جا رہے ہیں، اتنی بڑی مارکیٹ کھوئی گئی، لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے قانون تو نہیں بنایا ہوا تھا کہ ہمارا کپڑا ضرور پہنو گے تم۔ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن۔ پھر آیا نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس۔ پرماتما نے سمندر میں نمک پیدا کیا، ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا نمک لینے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یو ہیو چیلنج دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا۔ اب لاٹھیاں پڑی، جیلیں بھری، ہوا کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے کوئی تشدد نہیں کیا، عدم تشدد۔ اس سے اگلا مرحلہ ہندوستان میں آیا ہی نہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز اتنا کمزور ہو چکا تھا، وہ فیصلہ کر چکا تھا اب اتنی دور دراز گزات کو ہم قابو میں نہیں رکھ سکتے، لہذا وہ بستر طے کر رہا تھا اپنا۔ ذرا سوچئے، سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل رہی ہے، لیکن کیا کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا؟ کیا کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا؟ آپ شیر کے منہ میں سے وہ سنہری چڑیا نکال رہے ہیں، لیکن نہ کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو، نہ مسلمان کو، نہ ہندو کو، نہ کسی مسلمان نے اور نہ کسی ہندو نے انگریز کو مارا۔ آپس میں لڑے ہیں، یہ بالکل دوسری بات ہے، اٹس اے ڈفرنٹ سٹوری۔ آپس میں قتل عام ہوا ہے، لیکن یہ آزادی تو ملی ہے ان کے دینے سے۔ وہ جا رہے تھے خود ہی، آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ڈیٹ فکس کی تھی 48، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے 47 کے اندر کہا بس جانا ہے ہم نے۔ آخری سٹیج جو اس پروسیس کی ہے وہ ایران میں امام خمینی کا جو انقلاب آیا وہ تھا ان آرمڈ ریوولٹ۔ ہم کسی کو نہیں ماریں گے، ہم پر گولیاں چلیں گی، سینوں پر کھائیں گے۔ 20,000 سے لے کر 30,000 تک آدمی مارے گئے۔ تب وہ شہنشاہ بھاگا کہ نہیں جو 2,500 سالہ جشن منا رہا تھا، جو سمجھتا تھا کہ میں وہی سائرس کے خسرو یا ذوالقرنین کا دور دوبارہ لے آؤں گا، وہ سلطنت عظیم۔ اور حال کیا ہوا؟ بہادر شاہ ظفر کی طرح 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔
یہ ہے آلٹرنیٹ عمل. اس پر پھر کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے بھی گفتگو کروں گا. لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا. قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا. جیسے کہ داس کیپٹل وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے مونشویکس اینڈ بولشویکس نے رشیا میں انقلاب برپا کیا. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. وہ مارکس جو ہے پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اپنی بغل میں کتاب لے کے آیا ہے. اور وہ داس کیپٹل کس قدر مؤثر تھی, اس نے کس طرح لوگوں کو پوزیس کیا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ زار کی فوجوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور گولیاں کھا رہے ہیں سینہ کھول کر. وہ ایک کتاب تھی, وہ بھی کتاب تھی. انقلاب روس داس کیپٹل کا نتیجہ ہے, اور انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا ذریعہ ہے. یہ ہے اس دور میں نے بتایا کہ سب سے بڑی ضرورت نظام عدل اجتماعی, اور اس کو قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم. میں آپ حضرات کا بہت ہی ممنون ہوں, آپ نے میری خاصی طویل تقریر بڑی توجہ سے سنی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ہم آپ سے ایک نہایت ہی اثر انگیز اور بلیغ تقریر سن رہے تھے الحمدللہ. پہلا سوال جو میرے پاس آیا تھا وہ ہے ایک بھائی عبداللطیف کی طرف سے جو مشین مینوفیکچرنگ کا کام کرتے ہیں. آپ کا سوال ہے, قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے, چند ٹھوس دلائل پیش کریں. قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے, چند ٹھوس دلائل پیش کریں. اس کے لیے کوئی منطقی دلیل نہیں ہو سکتی. یہ آپ کا باطنی احساس ہوگا. جیسے اگر آپ نے کبھی شکر نہیں چکھی, چینی نہیں چکھی, تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹھی ہے میٹھی ہے میٹھی ہے میٹھی ہے. آپ زیادہ زیادہ یہ کہیں گے کہ بھائی میٹھی ہوگی جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں. جب آپ چکھ لیتے ہیں کہتے ہیں یہ میٹھی ہے, ہوگی نہیں اب ہے. قرآن کو چکھنے سے بات بنے گی. قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, غوطہ زنی کریں, پھر آپ کے اندر سے آپ کی روح جو ہے گواہی دے گی یہ اللہ کا کلام ہے. یہ وہیں سے آیا جہاں سے میں آئی ہوں. روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے آئی ہے, اور یہ کلام بھی وہیں سے آیا ہے. باقی میں نے جو دلائل دیے ہیں, عظیم ترین انقلاب اس کتاب سے آیا. اس سے بڑی دلیل آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے لیے چیلنج دیا گیا, کسی نے آج تک جو ہے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. لیکن یہ ساری چیزیں بھی سیکنڈری ہیں, اصل چیزیں یہ چکھیں, پڑھیں اور سمجھیں, گہرائی میں اتریں. اگر دل گواہی دے گا کہ ہے, جو میری روح کا پیدا کرنے والا ہے وہی اس کلام کا متکلم ہے, تو اصل ثبوت آپ کو ملے گا. ایک اور سوال سامنے آیا ہے. ایک فیاض الدین صاحب ہیں جو بائیو کیمسٹ ہیں. وہ سوال کر رہے ہیں کہ لوح محفوظ پر روشنی ڈالیں. یہ آیات متشابہات میں سے ہیں جس کی حقیقت کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے. لوح محفوظ کیا ہے, وہ کتاب کون سی ہے؟ انہ لفی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. لوح محفوظ کتاب مکنون, اس کو تو جو قرآن نے بتا دیا, غیب کے معاملات اس میں اتنے ہی پر ہمیں رہنا چاہیے. اگر اس کی مزید کوئی شرح کریں گے اپنی طرف سے, یا تو حضور کی طرف سے کوئی بات آ جاتی تو پھر آمنا و صدقنا, اگر نہیں ہے تو پھر اسی اجمال پر اکتفا کیجئے. آیات متشابہات کی کھود کرید میں سورہ آل عمران میں کہا گیا فتنہ پیدا ہو جاتا. سلیم اختر صاحب پوچھ رہے ہیں جو ملازمت پیشہ ہیں, غیر مسلم کو قرآن شریف دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں, چونکہ تبلیغ کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو ہم وضو کریں گے, قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں گے,
پورے آداب کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اگر غیر مسلموں کو آپ نہیں دیں گے تو مسلمان کیسے بنائیں گے؟ اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک سوال سید عابد اسماعیل صاحب جو کمپیوٹر انجینئر ہیں، میں ایک ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل ہم جیسے پڑھے لکھے ان پڑھوں کو مندرجہ بالا ایشوز پر مس گائیڈ کرتے ہیں۔ مثلاً قرآن میں کہیں بھی شراب حرام نہیں ہے، مندرجہ ذیل لکھنا چاہیے، مندرجہ بالا لکھا ہے۔ قرآن مجید میں صاف کہا گیا فَاجْتَنِبُوهُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیت آئی يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ اس شراب میں، جوئے میں، یہ پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دو کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن کچھ فوائد بھی ہیں۔ چستی آ جاتی ہے شراب پی کر، تھوڑی شراب پی جائے چستی آ جائے گی، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اس فائدے کے نسبت سے۔ بہت سے لوگوں نے اسی آیت کے اوپر چھوڑ دی شراب۔ پھر آیت آئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت جاؤ اگر تم نشے میں ہو۔ بہت سے لوگوں نے اب چھوڑ دی۔ نماز سے روکنے والی شے اس سے زیادہ گندی چیز کون سی ہوگی؟ اس کے بعد سورہ مائدہ میں آیا چھوڑو ان کو، یہ رجس من عمل الشیطان ہے، شیطان کے اعمال میں سے ہے، گندگی کے، ان کو فاجتنبوہ، باز رہو اس سے۔ اور فہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں؟ اب اس سے زیادہ کیا الفاظ ہوں گے سخت۔ ایک جو آج کے معاشرے کے تعلق سے ہے، اسی سوال کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، انہی صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر ہم روایتی لباس پہنیں تو وہ رسپانس نہیں ملتا، اگر پینٹ شرٹ پہنے تو برابر رسپانس ملتا ہے۔ دیکھیے، آپ کو اپنے لباس کے ساتھ کوشش اور محنت جاری رکھنی چاہیے۔ ویسے پینٹ شرٹ بھی حرام نہیں ہے، اگر شرٹ جو ہے وہ بش شرٹ ہو تو یہ کوئی حرام نہیں ہے لباس، اس لیے کہ صرف شرٹ پینٹ جو ہے وہ ساتر نہیں ہے، اس میں انسان کے جو جنسی اعضاء ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں، وہ حرام ہوگا۔ لیکن بش شرٹ ہے یا آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے، کوٹ پینٹ ہے، تو اس میں وہ قباحت نہیں ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے آپ داڑھی نہیں رکھیں گے؟ داڑھی تو سنت مؤکدہ ہے، واجب ہے۔ اب کوئی بات سنتا یا نہیں سنتا؟ آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور آپ کا اپنے اس معاملے میں مستحکم رہنا اصل میں آپ کی دعوت میں تاثیر پیدا کرے گا۔ ایک صاحب ہیں عثمان صاحب، آئیڈیل ہائی اسکول سے غالباً ان کا تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دی 100 کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کتاب ہی کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اول درجے پر فائز کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور گوتم بدھ کو ریاست اور سیاست سے کوئی تعلق یا لینا دینا نہیں تھا، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل منشاء الہی کے منافی تھا؟ منشاء الہی کے منافی تو نہیں تھا، اس لیے کہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آیت صرف 3 مرتبہ حضور کے لیے آئی اور کسی کے لیے نہیں آئی، لہذا حضور تو اس کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو تو اس دین کو غالب کرنا ہی کرنا تھا، جو آپ نے کیا، تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلی، صحابہ کرام جو ہیں وہ کس طریقے سے ستائے گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ تو واقعہ یہی ہے کہ ان پر تو کہتے ہیں کہ کل 72 آدمی ایمان لائے تھے، ان میں سے بھی 12 تھے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، ان میں سے بھی ایک نے غداری کی اور گرفتار کرا دیا جہاں وہ چھپے ہوئے تھے۔ تو اب اس میں اگلا قدم کوئی کیسے اٹھتا، کیسے کوئی ریاست قائم ہو جاتی؟ ہاں، حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور پھر جو ہے عالمی سطح پر ان کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا ہوگا۔ جاوید انصاری صاحب کا سوال ہے انگریزی میں، وائی ڈو ناٹ عالمس آف مسلم نیشنز ڈو ناٹ ایگزارٹ رولرز آف مسلم نیشنز ٹو رول آن دی پرنسپلس آف دی قرآن؟
وہ مسلم نیشنز کے لوگ جو ہیں پہلے اپنے وجود پر تو قرآن قائم کریں. سب سے کٹھن کام تو یہ ہے. اور پھر وہ طریقہ اختیار کریں جو محمد الرسول اللہ کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ورنہ خامخواہ کو نعرے بازی سے کچھ حاصل نہیں. ایک سوال امتیاز خان صاحب کا ہے, یہ بھی انگریزی میں ہے. Honorable respected Dr. Israr Ahmad Sahab, sir, as you mentioned in your letter, in your talk, the basic concept of Quran is only to be understood by the people whose mother tongue is Arabic. Sir, can you please explain the duty of us whose mother tongue is different from Quran? میں نے یہ کہا تھا کہ جو فصاحت اور بلاغت اور عذوبت ہے وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے. دیکھیے غالب کے کلام میں کیا ہے وہ انگریز سمجھ سکتا ہے. غالب کا ایک شعر جو ہے وہ آپ سنیں اور جھوم جائیں اور اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں تو کچھ بھی نہیں اس میں. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے معجزے کی یہ شکل کہ اس میں فصاحت اور بلاغت اور عذوبت اپنی انتہا کو ہے, اس کو وہی اپریشیٹ کر سکتے ہیں. وقت جو انسان کو سب سے بڑی ضرورت ہے, دی سسٹم آف سوشل جسٹس, دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن جسٹس اینڈ فیئر پلے, اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے. اور سائنٹیفک فیکٹس جس طریقے سے آ رہے ہیں سامنے کہ جس سے قرآن کی جو حقانیت ہے اور مبرہن ہوتی جا رہی ہے. ایک دور وہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے لوگ کہ زمین کھڑی ہے سورج چل رہا ہے. اگلا دور آیا سورج کھڑا ہے زمین چل رہی ہے. اس کے بعد دور آیا اور قرآن یہ کہہ چکا 1400 برس پہ کل فی فلک یسبحون, ہر شے جو ہے وہ تیر رہی ہے, سورج بھی, چاند بھی, سیارے, مریخ ہے, کوئی اور ہے, کل فی فلک یسبحون, یہ تو سب تیر رہے. تو اب اس آیت کو آج ہم خوب سمجھ سکتے ہیں. ماں کے پیٹ میں جو جنین ہے, امبریو, اس کی ڈیولپمنٹ کے جو سٹیجز ہیں, ایک بہت بڑا امبریولوجسٹ ہے ڈاکٹر کیتھل مور آف دی ٹورنٹو یونیورسٹی آف کینیڈا, جس کی ٹیکسٹ بکس جو ہیں امبریولوجی کے ضمن میں پوری دنیا میں چلتی ہیں. انہوں نے کہا میں حیران ہوتا ہوں 1400 برس پہلے جب نہ ڈسیکشن تھی, باڈی کی کوئی ڈسیکشن نہیں, کوئی مائکروسکوپ نہیں, کس طرح یہ قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں نہایت بہترین انداز میں پیش کر دی گئی. تو یہ جو ہے سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت ہے, سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. جیسے جیسے سائنٹیفک نالج آگے بڑھ رہا ہے, آپ کو معلوم ہے مورس بکائی نے پوری کتاب لکھ دی. ہی واز اے فرینچ سرجن. شاہ فیصل گئے تھے علاج کے لیے اور قرآن پیش کیا, اس نے میں کیا کروں گا, یہ تو عربی میں ہے. کہا میں تمہارے لیے عربی سیکھنے کا بندوبست کر دیتا ہوں. ایک استاد بھیج دیا, اس نے سیکھی. اب اس نے قرآن پڑھا تو اس کی جو کتاب ہے دی بائبل, دی قرآن اینڈ سائنس, اس میں کہتا ہے آج تک سائنس نے کوئی ایسی شے دریافت نہیں کی جس سے قرآن کی کوئی بات غلط ثابت ہوتی ہو, جبکہ بائبل میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو غلط ثابت ہو چکی. تو یہ سب ہے نا باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. مورس بکائی مسلمان ہو گیا, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نہیں ہوا, وہ بدقسمت ہے, اسے ہو جانا چاہیے تھا. اسی صاحب کا وہ سوال کا دوسرا حصہ تھا, واٹ از دی پریکٹیکل تھنگ دیٹ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ. اباؤٹ واٹ؟ اباؤٹ قرآن. عربی سیکھیں, اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں, یہ پریکٹیکل ہے. ٹرانسلیشن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ٹرانسلیٹر کی نگاہوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اٹس اے سیکنڈ ہینڈ نالج. فرسٹ ہینڈ نالج وہ ہوگا کہ عربی سیکھ کر آپ قرآن کو عربی میں سمجھیں, پھر وہ براہ راست آپ کے اندر جو ہے سرایت کرے گا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. جب تک تمہارے دل پر قرآن براہ راست نہیں اترے گا تو نہ تفسیر کبیر جو ہے تمہیں کچھ بتا سکے گی, نہ تفسیر کشاف. ایک سوال بہن کی طرف سے آیا ہے, مسز نادرہ احمد. وہ انگریزی میں سوال ہے ان کا کہ ہاؤ ٹو کوئنچ دی تھرسٹ آف نان مسلمس
about Quran who are hesitant to come towards it, although they have been given the translations in different languages. دیکھیے یہ تو آپ کے ذمے نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پر ابو جہل تو ایمان نہیں لایا، ابو لہب ایمان نہیں لایا، حالانکہ سگا چچا ہے، دیوار بیچ پڑوسی ہے، اور وہ دشمن ہے حضور کا. تو یہ تو در حقیقت جیسا کہ حضور سے اللہ نے فرمایا قرآن میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. آپ اپنی کوشش جاری رکھیے، اگر کوئی ایک نہیں مان رہا تو اور دوسرے کے ساتھ اپنی بات شروع کیجیے. میں نے کہا تھا جو سلیم الفطرت ہوں گے وہ چمٹ جائیں گے قرآن کے ساتھ. ایک سوال ہے، نام نہیں بتایا صاحب نے اپنا، ان کا سوال ہے کہ دعوت اسلام و قرآن ایک ہندوستانی مسلمان کیسے دے؟ میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے ہندوستانی مسلمان میں اور پاکستانی مسلمان میں اور کسی اور مسلمان میں. آپ دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، قرآن پڑھ کے انہیں سنائیں. آپ کو ایسے سرکلز بنائے جہاں آپ دعوت دیں غیر مسلموں کو بھی، وہاں قرآن کا مذاکرہ ہو، جیسا کہ میں نے کہا تھا صحابہ کرام کر رہے تھے. تو دعوت کا تو راستہ کھلا ہوا. محمد شاہد شیخ وہ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن سے تکیہ نہ لگاؤ کا مطلب